الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ تاریخ دمشق میں حضرت علی کا قول نقل کیا۔ سنیے، آپ تو افضلیت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حضرت علی کا قول سنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود، ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا اعدل ولا افضل من ابی بکر، کہ نبی کے بعد کائنات میں صدیق سے پاکیزہ ترین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ محبت تھی ان کو علی و حسین سے، محبت تھی ان کو علی و حسین سے، یہی ہے حقیقت خلافت کے دین سے۔ ستاروں کی چمک ہے صحابہ کا جمال، اہل بیت کی محبت ہے ایمان کی مثال۔ نہ صحابہ کے بغیر امت کی شان، نہ اہل بیت کے بغیر اسلام کی جان۔ ہمارا اہل سنت والجماعت اناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں دونوں فریقوں میں سے کسی کا بھی مقام و مرتبہ کم نہیں ہوا۔ جو سب سے زیادہ بلند مقام والے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سب سے زیادہ قربت والے ہیں، جو سب سے زیادہ وفادار ہیں، میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارے میرا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ، دلیل قرآن میں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدیق وہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب سے زیادہ جس شخصیت نے فیض پایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیرت حلبیہ میں برہان الدین حلبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے روایت نقل کی، ولدہ مسرورہ، نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ولدہ مختونہ، نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ختنے کی ضرورت نہیں۔ مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ جس دور میں بھی فتنوں نے یلغار کی، اس کے مد مقابل یہی مدارس آئے۔ اگر فتنہ قادیانیت کی شکل میں آیا، اس کا مقابلہ کرنے والے یہی مدارس تھے۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب نبی میں سے کسی کو حدیث سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ سے دریافت کرتے تو حضرت عائشہ ان کو تسلی بخش جواب دے دیتی۔ عبداللہ بن مبارک کا ایک اور قول میرے سامنے آیا، فرماتے ہیں لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا، لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیفہ، فما بالمشرقین له نذیر وما بالمغربین ولا بکوفہ، فکیف یحل ان یؤذى فقیہ، فکیف یحل ان یؤذى فقیہ له فی الارض آثار شریفہ۔ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہوگا تو اس کا ایمان اور عقیدہ قابل قبول ہوگا، جس کا ایمان عقیدہ صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو اس کی بات بھی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا عقیدہ حیات النبی کا ہے۔ اس مسئلے پر جہاں میرے پاس رب کا قرآن موجود ہے، نبوت کا فرمان موجود ہے، وہیں حضرت فاروق اعظم کے اقوال میرے اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چشم فلک نے بڑے بڑے معلم اور اساتذہ دیکھے، مگر وہ معلم جو امی ہونے کے باوجود علم کا سرچشمہ بنے، جنہوں نے اندھیروں میں روشنی بکھیری۔ قسم کھا کے فرمایا للہ انزل اسم ابی بکر الصدیق۔ حضرت عثمان کے بارے میں نبوت نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد غزوہ تبوک میں مدد کے بعد اگر آج کے بعد کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مجتہد تھے، سب سے زیادہ صاحب رائے تھی۔ ہم حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ کے جنتی ہونے کی وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ روایت بخاری شریف کی محمد کا فرمان ہے اول جیش من امتی یغزون البحر
ہمارا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی اور لازمی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے. اسے ماننا ایمان کا حصہ ہے اور اس کے انکار کرنے سے ایمان ضائع ہوتا ہے. اور کسی جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم ارض عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. میرے پیغمبر کے ختم نبوت پر کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر کچھ بھی نہ ہوتا. میرے پیغمبر کا وجود یا تاریخ حضور کی ختم نبوت پر دلیل ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لے کے اسے جایا جاتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو. پتہ چلا کہ نبی حاضر ناظر نہیں. اگر انبیاء حاضر ناظر ہوتے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں معلوم نہ ہوا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. مسلمانوں کے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تمام صحابہ کے امام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. معزز سامعین، قرآن کریم کے آیت نمبر 81 سورہ آل عمران میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. استاد کی عظمت ہمارے سامنے آشکارا ہوئی تو میں کہنا چاہوں گا اقوام کی تقدیر کا معمار معلم، اقوام کی تقدیر کا معمار معلم گنجینہ عرفان ہے، کردار معلم گنجینہ عرفان ہے، کردار معلم. اس واسطے لازم ہے کہ تکریم کرے ہم، اس واسطے لازم ہے کہ تکریم کرے ہم تہذیب کے اظہار کا معیار معلم. زمانے میں دلائل کا سپاہ سالار گھومن ہے، وفائے ملک و ملت کا علم بردار گھومن ہے. غضب اور قہر کی آتش سے دل نہ آشنا ان کا، غضب اور قہر کی آتش سے دل نہ آشنا ان کا. کرم اور جود کے جذبات سے سرشار گھمن ہے، وفائے ملک و ملت کا علم بردار گھمن ہے.